السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر فوڈ سیکریٹس۔ تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز سبزی والے رول اور نرم پٹی والے رول۔ بنانا بہت ہی آسان ہے، تو دیکھتے ہیں جی ان کو بنانے کے لیے کون کون سی سبزیوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے، اب چولہے کو آن کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتیلی چڑھا دی ہے اس پہ، اور اس میں آدھا کلو چکن ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آدھا کلو چکن لیا تو اس میں آدھا گلاس ہی پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو اس میں دوستو آدھا چمچ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو 10 منٹ تک پکائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیں دوستو جلدی سے سبزیاں کاٹ لیتے ہیں۔ سبزیاں ہم نے بالکل باریک کاٹنی ہے۔ تو دوستو ویڈیو آج تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو آج اچھی طرح سے گائیڈ کروں گا۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ کوئی بھی ٹپس مس نہ ہو جائے۔ دوستو میں آج پوری کوشش کروں گا آپ کو جلدی فاسٹ کر کے دکھا دوں گا۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیوں میں نے 2 گاجریں لی ہیں اور 2 شملہ مرچ اور آدھا پھول بند گوبھی کا اور 2 پیاز اور 2 ہرے پیاز اور 1 ہری مرچ لی ہے میں نے، اور 3 جوے لہسن کے لیے۔ لہسن کو بھی اچھی طرح سے کرچومر کر لیں گے، اس کو پیسٹ نہیں بنانا۔ تو دیکھیں دوستو چکن ہمارا گل چکا ہے اور اس سے اچھی طرح سے ہم اس کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گے قیمے ٹائپ کی۔ تو یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑھائی کو چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ تو دوستو اس میں آدھا چمچ آئل ڈال کر لہسن کو فرائی کر لیں گے۔ لہسن کو ہلکا فرائی کر کے اس میں سبزی ایڈ کر دیں گے۔ تو دوستو پہلے اس میں صرف گاجر ڈالیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سخت ہوتی ہے تو گل جائے گی۔ تو دوستو اس میں نے 1 چمچ کالی مرچ لی ہے اور آدھا چمچ نمک لیا ہے اور آدھا چمچ وائٹ مرچ، اور تو دوستو آدھے سے بھی کم چمچ میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے۔ تو دوستو نمک میں نے کم ڈالا ہے کیونکہ بعد میں نے چکن کیوبز ڈالنی ہے، تو اس لیے نمک میں کم ڈالا ہے اور آپ بھی اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ دوستو چکن ایڈ کر دیا ہے، اب اس میں 3 ٹیبل سپون سویا ساس ڈالیں گے اور 3 ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے، اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ چکن ہمارا ویسے بھی گلا ہوا ہے اور تیار ہو گیا ہے، تو اب ہم اس میں سبزی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ دو میں نے چکن کیوبز لی ہیں، ان کو آدھے کپ پانی میں گرم کر لیں گے اور یہ اس طرح سے بن جائے گا، تو اسے مکس کر دیں گے۔ دوستو نمک کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں نمک ہوتا ہے، یہ سالٹی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا چائنیز سبزیوں والا مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ مسالے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 پیالی میدا لیا میں نے، یہ ہم کرسپی پٹیاں بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں 2 چمچ آئل ڈالیں گے اور آدھا چمچ اس میں نمک ایڈ کریں گے۔
اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو دوستو اسے بالکل سادے پانی سے گوندھ لیں گے جیسے کہ آٹا گوندا جاتا ہے۔ تو اسے ہم تھوڑا سا سخت گوندیں گے تاکہ ہمیں پٹی بنانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو دوستو آٹا ہمارا گوندھ چکا ہے، اب اس میں تقریباً 10 منٹ تک اسے رکھ دیں گے۔ تو دوستو کرسپی پٹی کا ہمارا آٹا بن چکا ہے اور نرم پٹی کا ہم آٹا بنا رہے ہیں۔ 3 میں نے انڈے لیے ہیں، انہیں اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے۔ اب اس میں 1 پیالی میدا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور 1 ہی پیالی اس میں ہم پانی کی ایڈ کریں گے۔ یہ ہم ایک لیوی سے بنا لینا ہے، جیسے کہ لیوی جیسے ہم بناتے ہیں۔ اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اس میں آدھا چمچ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے اور آدھا چمچ اس میں نمک آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ دوستو یہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں کرسپی پٹی کی طرف۔ تو یہ اس کو 10 منٹ ہو چکے ہیں، اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑیے بنا لیں گے۔ دیکھیں اتنا سائز ہو، اس سے زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور چھوٹا بھی نہ ہو۔ دوستو پیڑے ہم اسی طرح تیار کر لیں گے۔ تو اب ہم اس کو بیل لیں گے اچھی طرح۔ اسی طرح سے میں 6 پٹیاں بنا رہا ہوں۔ ویسے یہ روٹی کو آپ نے پورا نہیں بیلنا، میں آپ کو بتاتا ہوں آدھا ہی بیلنا ہے بس، ہلکا سا، کیونکہ بعد میں یہ دیکھیں اب۔ اور توا ہم چولہے پہ چڑھا دیں گے۔ دوستو پٹیاں ہماری 6 بن چکی ہیں۔ پہلی پٹی پہ ہم ایسے آئل لگائیں گے اور اسے انگلی کی مدد سے ایسے میں پھیلا دیں گے، کیونکہ چمچ سے یہ اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ایڈ کریں گے، بالکل تھوڑا سا، اور اس کے اوپر دوسری روٹی ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے ہم ساری روٹیاں ایسے ڈالیں گے، تو آخری جو ہوگی اس پہ ہم آئل نہیں لگائیں گے۔ تو میں ویڈیو کو اب فاسٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے سارے ہماری یہ بن گئی۔ اب یہ آخری روٹی ہے، اس پہ ہم آئل نہیں لگائیں گے اور اسے اچھی طرح سے بیل لیں گے۔ جو کسر ہم اس وقت چھوڑی تھی وہ ادھر پوری ہو جائے گی، روٹی ساری بڑی اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب اسے توے پہ چڑھا دیں گے۔ توے کا اپنے فلیم بالکل نارمل رکھنا ہے، زیادہ گرم نہ ہو تاکہ یہ روٹی جلے نہ۔ ہم نے اس کو بس ہلکا سا پکانا ہے۔ توا ہمارا بالکل نارمل ٹمپریچر پہ گرم تھا، تو اس میں تقریباً ہم آدھا منٹ روٹی ایسے پکائیں گے۔ یہ دیکھیں اس سے ایسا کلر آئے تو ہم اس کو الٹا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اور ادھر بھی آدھا منٹ ایسے پکا لیے۔ تو دوستو پٹیاں میں نے کاٹ لی ہیں، سوری میں آپ کو دکھا نہیں سکا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اس طرح سے پٹیاں ہماری تیار ہو جائیں گی۔ تو دوستو پٹیاں جو میں نے سیٹ والی کاٹی ہیں وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ان کا۔ تو دوستو میں اب اس کا لیوی بنا رہا ہوں، جو کہ رول کو بنانے کے لیے 1 چمچ میدے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اسے مکس کر لیے۔ تو دوستو رول کی میں 2 حصے کر رہا ہوں۔
کیونکہ میں نے تھوڑے زیادہ رول بنانے ہیں تو اس لیے میں 2 کر رہا ہوں. اگر آپ نے تھوڑے بنانے ہیں تو آپ ایسے چوکور سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کی مرضی جیسے آپ شیپ بنانا چاہیں. یہ دیکھیں دوستو کتنی اچھی ہماری پٹیاں تیار ہوئی ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پٹی اٹھا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالیں گے، اور جو ہم نے میدہ لیوی تیار کی ہے وہ ادھر لیوی لگائیں گے. اس طرح سے ہم نے لگا لینی ہے اور دونوں سائٹیں پکڑ کے ادھر رکھ کے اور اس کا رول بنا لینا ہے. تو یہ دیکھو دوستو، آپ اپنے حساب سے اس شیپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھی لگے. اسی طرح سے سارے رول ہم تیار کر لیں گے. دوستو رول تیار ہو چکے ہیں. یہ جو دوسری پٹیاں جو سائٹوں والی بچی ہیں ان کا میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کیسے بنائیں گے. اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا مسالہ لگائیں گے اور اسے اسی طرح سے رول بنا لیں گے بالکل چھوٹا سا. جن کو چھوٹے پسند ہوں گے وہ چھوٹے لے لیں گے، جن کو بڑے پسند ہیں وہ بڑے لے لیں گے، تاکہ یہ میں نے کہا یہ پٹیاں ضائع نہ ہو. جن کے بنتے ہیں وہ بنا لیں گے، تو باقی جو پٹیاں بچتی ہیں وہ ہم اس کے پاپڑی بنا لیں گے جو دہی بلے بنانے میں پھر کام آ جائے گی. اسی طرح سے ساری بنا لیں گے چھوٹے رول اس میں. تو یہ دوستو ادھر مسالہ نیچے گرنے کا خطرہ ہے تو ہم اس میں لیوی جو ہے تھوڑی گاڑھی بنائیں گے، تو ادھر تھوڑی تھوڑی ڈال دیں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے نا یہ باہر نہ نکلے فرائی کرتے وقت. یہ لیوی آپ کی گاڑھی ہونی چاہیے کیونکہ پتلی ہوئی تو وہ باہر نکل جائے گی. اسی طرح سے سارے ان کو لیوی لگا لیں گے بار بار. تو دیکھیں دوستو الحمدللہ چھوٹے رول بھی ہمارے بن گئے ہیں اور بڑے رول بھی بن گئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو ان کے ہم پاپڑی بنا لیں گے. تو ان کے وہ چھوٹے رول نہیں بن سکے. تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پین میں اور نرم پٹی والے ہم رول شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پین آپ کا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور یہ اچھی طرح سے پھیلا لیں گے. بالکل ہلکا فرائی کریں گے، پورا نہیں پکائیں گے. جو پکی ہوئی سائٹ ہوگی وہ اندر رکھیں گے، اس پہ مسالہ لگائیں گے. ادھر لیوی لگا لیں گے تھوڑی تھوڑی، ادھر سے اٹھا کر ایسے رول کر دیں گے اس کو. تو دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارا رول کیسے ماشاءاللہ خوبصورت بن کے تیار ہو چکا ہے. اسی طرح سے سارے رول تیار کر لیے میں نے. تو جناب چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ریسیپی آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. تو دوستو رول ہمارے فرائی ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں کیسے ہمارے رول بن کر تیار ہو چکے ہیں. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. الحمدللہ. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ زبیر کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.